اگلی امتوں میں ایک بندہ حق بیچ سمندر میں ایک پہاڑ پر جہاں انسانوں کا گزر نہ تھا، راتوں دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے، مشغول رہتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بندہ حق کے واسطے ایک انار کا درخت اور ایک شیریں چشمہ جاری فرمایا۔ وہ بندہ حق انار کے درخت سے انار کھاتے اور چشمہ سے پانی پیتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے۔ اسی طرح اس بندہ حق نے مسلسل 400 برس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی۔ ظاہر ہے کہ جب انسان تنہا تنہا زندگی بسر کرے، لوگوں کا کوئی گزر نہ ہو، آنا جانا نہ ہو، تو نہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ برائی کر سکتا ہے، نہ کسی کی غیبت کر سکتا ہے، نہ چوری کر سکتا ہے، نہ زنا کر سکتا ہے، اور نہ کوئی گناہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب وہ 400 سال مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد فرمایا کہ اے بندہ حق، تیری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو اس بندہ حق نے کہا کہ اے عزرائیل، اے ملک الموت، آپ مجھے اتنی مہلت دے دیجئے کہ میں تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اور جب میں دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جاؤں تو اس وقت آپ میری روح کو قبض کر لینا، قید کر لینا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تیرے لیے تو اتنی مہلت اللہ کی بارگاہ سے لے کر آیا ہوں۔ جیسے ہی وہ بندہ حق تازہ وضو کر کے نماز کے لیے جاتے ہیں، جیسے ہی دوسری رکعت کے دوسرے سجدے میں جاتے ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام ان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی ان کا جسم صحیح سلامت موجود ہے، اور آج بھی وہ سر بسجود ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب میں آسمان سے نیچے کی طرف اترتا ہوں یا زمین سے اوپر کی طرف جاتا ہوں تو میں اس کو ابھی بھی سر بسجود دیکھتا ہوں۔ تو جب قیامت کا روز آئے گا، بروز محشر آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل فرما دے گا، کیونکہ ان کے نامہ اعمال میں تو گناہ نہیں ہوگا، صرف نیکیاں ہوگی، تو میزان اور پل صراط کی کیا ضرورت ہوگی؟ تو اسے بغیر حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، یعنی میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ۔ جیسے ہی رب فرمائے گا کہ میری رحمت سے میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ، تو وہ بندہ حق کہے گا کہ یا اللہ پاک پروردگار عالم، میرے نامہ اعمال میں کوئی گناہ ہے ہی نہیں جو مجھے آپ جہنم میں ڈالے، میرے نامہ اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، میں مستحق جنت ہوں، میں جہنم میں جا ہی نہیں سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عقل پسند نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میزان قائم کرو، اسے لوٹاؤ، میزان قائم کیے جائے، ایک طرف اس کے 400 سال کی عبادت کو رکھا جائے، اور ایک طرف ہماری دی ہوئی نعمتوں میں سے صرف ایک نعمت، صرف آنکھ کو رکھا جائے، اور دونوں کو تولا جائے۔ جب تولا جائے گا تو آنکھ کی نعمت کئی گنا بھاری ہوگی۔ پھر رب فرمائے گا، اذهبوا بعبدی الی ناری بعدلی، میرے بندے کو میرے عدل سے میرے جہنم میں لے جاؤ۔ پھر اس وقت وہ بندہ حق کہے گا کہ یا اللہ پاک پروردگار عالم، میں تیری ہی رحمت سے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ پھر اللہ فرمائے گا، اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، میرے بندے کو میری رحمت سے میرے جنت میں لے جاؤ۔ تو پتہ کیا چلا دوستو، کہ اپنے اعمال پر، اپنی نیکیوں پر کبھی گھمنڈ مت کرنا کہ ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم کوئی برائی نہیں کرتے، ہر وقت نفل و مستحبات اور مستحسن کام میں مصروف رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، ہم صرف نیکی ہی نیکی کرتے ہیں۔ تو اپنے اعمال پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہے، ہم ان نعمتوں کا ہم شکر کبھی ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں آنکھ عطا کی ہے، اللہ نے ہمیں ناک کو نعمت کے شکل میں عطا کیا ہے، اللہ نے زبان دی ہے، منہ دیا ہے، سر دیا ہے، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں۔ ان نعمتوں کی قدر قیمت جاننا ہو تو ان سے پوچھو جن کے پاس آنکھیں موجود نہیں ہے، جن کے پاس ناک موجود نہیں ہے، جن کے پاس زبان موجود نہیں ہے، جن کے پاس پکڑنے کے لیے ہاتھ موجود نہیں ہے، جس کے پاس چلنے کے لیے پیر موجود نہیں ہے، ان سے پوچھو کہ ان نعمتوں کی کیا قدر ہے۔ آج ہمیں یہ نعمتیں میسر ہے، ہم ان نعمتوں کی قدر و قیمت نہیں جانتے ہیں۔ تو میرے یارو، ہم اللہ کی نعمتوں کا ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہم رات و دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہیں تب بھی ہم اللہ کے شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ ساری چیزیں اور یہ چیزیں دینے کے بعد ہمارے جسم کو پالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری نعمتیں دی ہے۔ زمین کو فرش کے شکل میں بنایا، آسمان کو شامیانہ کی شکل میں بنایا،
پھر ہماری بچپن کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں والدین جیسے نعمتیں عطا کی ہے، پھر ہمارے بڑھاپے کی دیکھ بھال کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازتا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا ہم کبھی شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، اور کبھی اپنے اعمال پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے۔ جو گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے انصاف سے جہنم میں داخل فرمائے گا۔